پھر رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانی. بہت دن میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانی. میں پھر رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانی. تیری رحمت سے یا رب کفر ہے مایوس ہو جانا. مایوس ہو جانا کہ ہے لا تقنطوا خود ہی تیرا ارشاد حقانی. کہ ہے لا تقنطوا خود ہی تیرا ارشاد حقانی. بہت دن میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانی. میں پھر رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانی. تیرے دریائے رحمت کے مقابل چیز ہی کیا ہے. تیرے دریائے رحمت کے مقابل چیز ہی کیا ہے. میری ناپاک قلبی اور میری آلودہ دامانی. میری ناپاک قلبی اور میری آلودہ دامانی. بہت دن میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانی. میں پھر رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانی. میں مغلوب طبیعت ہوں میں محتاج اعانت ہوں. میں مغلوب طبیعت ہوں میں محتاج اعانت ہوں. بہت کوتاہ ہمت ہوں بہت ہے ضعف ایمانی. بہت کوتاہ ہمت ہوں بہت ہے ضعف ایمانی. بہت دن میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانی. میں پھر رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانی. میرے مولا میرے قادر میرے مالک میرے ناصر. میرے مولا میرے قادر میرے مالک میرے ناصر. میرے دین کی حفاظت کر میرے ایمان کی نگرانی. میرے دین کی حفاظت کر میرے ایمان کی نگرانی. بہت دن میں رہا سرکش مگر اب ہے
پشیمانی، میں پھر رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانی۔ بہت دن میں رہا سرکش، مگر اب ہے پشیمانی، میں پھر رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعل اللہ الكعبة البيت الحرام قیاما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام احباب ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ اس مبارک سلسلے مقامات مقدسہ کی آج چھٹی مجلس میں ہم سب جمع ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ بات چل رہی تھی کہ وہ سب مقامات، وہ سب جگہیں جن کو اللہ پاک نے ایک خاص نسبت عطا فرمائی ہیں، اور جن جگہوں کو دیکھنا، جہاں تک پہنچنا، جہاں اعمال کرنا ایک مومن اور مسلمان کی آرزو ہوتی ہے، ان مقامات کا تذکرہ، ان سے تعارف اور ان کی تاریخ سے واقفیت، یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔ اس کائنات میں سب سے پہلے اللہ نے جس جگہ کو آباد فرمایا اور جو گھر تعمیر ہوا، وہ بیت اللہ شریف تھا، خانہ کعبہ، اللہ پاک کا گھر۔ اور اس کے لیے جس جگہ کا انتخاب ہوا اس کو حجاز مقدس، سرزمین حجاز، اور آج کل کی زبان میں اس کو سعودی عرب کہا جاتا ہے۔ اب سعودی عرب کا انتخاب اللہ پاک نے فرمایا، پھر اس میں مکہ مکرمہ کا انتخاب فرمایا، اس میں اللہ نے اپنے گھر کو تعمیر فرمایا۔ اس خانہ کعبہ کے ساتھ جڑی ہوئی بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ ہم جب حج پہ، عمرے کے سفر پہ جاتے ہیں تو وہ نام ہمارے سامنے آتے ہیں کہ یہ حجر اسود ہے، یہ حتیم ہے، یہ مطاف ہے، یہ ملتزم ہے، یہ رکن یمانی ہے، یہ صفا مروہ کی جگہ ہے، مختلف چیزیں۔ تو
ان جگہوں تک پہنچنے کے بعد اگر ایک مسلمان کے ذہن میں اور دماغ میں استحضار ہو کہ اس جگہ کو کیا خصوصیت حاصل ہے، یہاں مجھے کرنا کیا ہے، یہ کیسے قابل احترام بنا، تو یقین کریں کہ وہاں پہنچنے کے بعد کیفیت الگ ہوتی ہے پھر۔ تو الحمدللہ مسجد حرام کے اندر جو مختلف مقامات ہیں، خاص جگہیں ہیں، ان کا تذکرہ شروع ہوا ہے، اور ان میں سے آپ کے سامنے بات آئی تھی حجر اسود پر، اگر آپ کو یاد ہو، اور اس سے متعلق تفصیل سے ہم نے بات کر لی تھی۔ آج کی مجلس نمبر 6 میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے دو چیزوں پر، ایک ملتزم پر اور ایک باب الکعبہ۔ ملتزم کون سی جگہ ہے اور یہاں ایک مسلمان کو کیا کرنا ہے، اس جگہ کی خصوصیت اور فضیلت کیا ہے۔ باب الکعبہ یعنی خانہ کعبہ کا دروازہ جو ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے دور سے، تو اس دروازے کی کیا خصوصیت ہے، اس کی کیا تاریخ ہے، یہ کب سے قائم ہوا، یہ انشاءاللہ ہماری آج کی مجلس کا موضوع ہے۔ جی، سرزمین حجاز سعودی عرب پر بات چل رہی ہے۔ جی، اور آپ سے عرض کیا تھا کہ اس میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے مکہ مکرمہ پر، اور مکہ مکرمہ سے متعلق جو ضروری باتیں ہیں وہ الحمدللہ شروع ہو چکی ہیں، اور 5 مجلسیں اس پہ گزر چکی ہیں۔ جی جی، آگے چلیں۔ مکہ مکرمہ میں سب سے پہلی جگہ وہ بیت اللہ شریف خانہ کعبہ ہے، اس پہ بات ہو گئی۔ دوسری بات، مسجد حرام کی متفرق جگہ، الگ الگ جگہ۔ اب متفرق جگہ مسجد حرام کے اندر کون سی ہے، یہ بات چل رہی ہے۔ جی جی، تقریباً 13 باتیں اس کے ضمن میں آئیں گی۔ حجر اسود پر بات ہو چکی ہے، آج ہم بات کرتے ہیں ملتزم پر۔ یہ لفظ تو ہم بہت سنتے ہیں کہ ملتزم، جہاں اس پہ چمٹ کر انسان دعائیں مانگتا ہے، تو اس ملتزم کی حقیقت کیا ہے، اور یہاں دعا مانگنے کی فضیلت کیا ہے، اور کس انداز سے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ یہ ابھی آپ کے سامنے بات آئے گی۔ جی، ملتزم یہ وہ خاص جگہ ہے جو خانہ کعبہ کی ایک جانب موجود ہے۔ بھئی خانہ کعبہ کی کتنی دیواریں ہیں؟ 4 دیواریں۔ خانہ کعبہ کی ایک جانب یہ ملتزم ہے۔ اب ملتزم سے کون سی جگہ مراد ہے، اس کو ملتزم کیوں کہتے ہیں، ملتزم کی خصوصیت کیا ہے، اور یہاں کرنا کیا ہے۔ جی، یہ 4 باتیں انشاءاللہ ہم ابھی کرتے ہیں۔ جی، آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو، یہ خانہ کعبہ کا ایک ماڈل آپ کے سامنے ہے، سب کو نظر آ رہا ہے دوستو؟ یہ جو حجر اسود والا حصہ ہے، حجر اسود کے ساتھ آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے باب الکعبہ، یعنی خانہ کعبہ کا دروازہ۔ اس خانہ کعبہ کے دروازے سے لے کر حجر اسود کے درمیان تک، یہ جو درمیان کا فاصلہ ہے، یہ سرخ ڈاٹ کے ذریعے سے دکھائیے گا۔ جی، اور قریب کر دیں اس کو۔ جی، یہ دیکھیں دوستو، یہ جو دروازہ جہاں ختم ہوتا ہے نا، دروازے سے کے اختتام والی جگہ سے لے کر کے حجر اسود والے کونے تک، یہ جو بیچ کے اندر حصہ ہے، یہ کہلاتا ہے ملتزم۔ سمجھ گئے؟ آگے اور نمایاں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی، ملتزم سے مراد کون سی جگہ ہے؟ جی، خانہ کعبہ کا دروازہ اور حجر اسود کے درمیان 6 فٹ کا حصہ ہے۔ یہ جو جتنا فاصلہ ہے نا، جو ملتزم کہلائے گا، یہ کتنا حصہ ہے؟ 6 فٹ کا حصہ ہے، جسے ملتزم کہا جاتا ہے، یعنی دیوار کا وہ حصہ جو ان دونوں کے درمیان ہے، وہ مراد ہے۔ ہمارے یہاں سے جانے والے بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ دروازے کی منڈیر پکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس جگہ کی اپنی ایک فضیلت ہے، خانہ کعبہ کا دروازہ ہے،
لیکن یاد رکھیں اصل ملتزم کا حصہ یہ نہیں ہے، بلکہ اصل ملتزم یہ بیچ کا حصہ ہے جو آپ دیکھ رہے. بات سمجھ گئے؟ دروازے سے لے کر اس کونے تک کا جو حصہ ہے. جی آگے چلیں، آگے. جی اب دیکھیں. جی یہ بات سمجھ گئے دوستو؟ دروازہ جہاں ختم ہو رہا ہے اس سے لے کر کے اس دیوار تک، یہ اتنا حصہ، اس بیچ کا جو حصہ ہے یہ اصل ملتزم کی دیوار کا اتنا حصہ ہے. اور یہاں کی فضیلت، یہاں دعا مانگنے کی فضیلت، یہاں گڑ گڑانے کی فضیلت، یہاں سے اپنا سینہ اور رخسار لگانے کی فضیلت، یہ احادیث کے اندر آتی ہے. اور تمام انبیاء نے، جیسے ابھی روایت آئے گی، بشمول خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اس امت کے ہر طبقے نے یہاں پر چمٹ کر اللہ پاک سے رو رو کر دعائیں مانگی. جی اب اس کو ملتزم کیوں کہتے ہیں دوستو، یہ بات بھی سمجھ لیں. ملتزم یہ التزام سے ہے جس کے معنی آتے ہیں چمٹنے کے. کس چیز کے؟ چمٹنے کے. چونکہ یہاں چمٹ کر اور سینہ اس مقام سے اچھی طرح لگا کر دعا کی جاتی ہے، اسی وجہ سے اس کو ملتزم کہتے ہیں. علامہ یاقوت حموی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سمی بذالک لالتزامہ بالدعاء والتعوذ، دعا اور تعوذ کے لیے، تعوذ یعنی اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے، دعا اور تعوذ کے لیے یہاں چمٹنے کی وجہ سے اسے ملتزم کہا جاتا ہے. بات سمجھ گئے دوستو؟ تو التزام کے معنی ہی آتے کسی چیز سے چمٹ جانا، اور یہاں اصل عمل یہ کہ بندہ جا کے یہاں پر چمٹ جائے اور روئے، اللہ سے مانگے. یہ دیکھ رہے ہیں دوستو؟ تو اس انداز سے اپنے دونوں ہاتھ بھی رکھیں، اپنا چہرہ بھی رکھیں، اپنے رخسار بھی رکھیں. اور اللہ کی شان ایسی جگہ ہے کہ جہاں انسان کیسا بھی سخت دل ہو، یہاں پہنچتا ہے تو ایک ایسی عجیب برکت ہے کہ خود بخود انسان رونے لگ جاتا اور آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ اس مقام پر بڑے آنسو جذب ہے دوستو. جی دیکھیں یہ حصہ ہے، اب بالکل واضح طور پہ نظر آ رہا ہے آپ کو. یہاں دروازہ ختم ہو رہا ہے، یہاں سے لے کر کے خانہ کعبہ کے اس بیچ کی دیوار میں جتنی جگہ آپ کو مل جائے سہولت سے، تو انسان دونوں ہاتھ رکھ کر، چہرہ رکھ کر، سینہ چمٹا کر، جیسے ایک مکمل عاجزی کے ساتھ یہاں اللہ پاک سے خوب دعائیں مانگے. جی اس جگہ کی خصوصیت کیا ہے ملتزم کی؟ اس مقام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محبوب کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سمیت ہر نیک صاحب ایمان نے چمٹ کر اور رو رو کر دعائیں مانگی ہیں. کتنے ہی مبارک سینے، ہاتھ اور بہتے ہوئے آنسو اس ملتزم کے ساتھ لگے ہیں اور جذب ہوئے ہیں. چنانچہ حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ملتزم پر اپنے سینے اور رخسار چمٹائے، دونوں بازو اور ہاتھ دیوار پر پھیلا دیے اور فرمایا میں نے اپنے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے. بات سمجھ گئے دوست؟ تو بڑی دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، اللہ سے مانگنے کی جگہ ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. جی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ دعا کی قبولیت کی اہم ترین جگہ ہے. چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت کی قسم، میں نے جب کبھی ملتزم پر دعا کی وہ ضرور قبول ہوئی. تو جب اللہ کے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں نے دعا کی وہ رد نہیں ہوئی، وہ ہمیشہ قبول ہوئی، معلوم ہوا کہ یہ دعا کی قبولیت کی اہم ترین جگہوں میں سے ایک جگہ ہے. جی ملتزم پر ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم کیا کریں گے؟ دو کام کریں گے. اس مقام سے خوب چمٹ کر اپنا سینہ، رخسار، جسم لگائیں، عاجزی اور انکساری کو ظاہر کر کے خوب روئیں. نمبر 2 خوب دعاؤں کا اہتمام کریں. بات سمجھ گئے؟
یہ تو بات آپ کے سامنے آ گئی دوست. لیکن اب ایک مسئلہ اس کے ضمن میں سمجھ لیں. علماء نے لکھا ہے کہ اگر رش کی وجہ سے ملتزم تک جانا یا وہاں کھڑا ہونا دشوار ہو تو اس کی سیدھ یا قریب میں کھڑے ہو کر کے دعا کر لیں. جو آج کل جیسے مسئلہ ہے, اب تو رش ہوتا ہے, ازدحام ہوتا ہے, دھکم پیل ہوتی ہے, تو اب ہر آدمی چاہتا ہے کہ جی میں یہاں تک پہنچ جاؤں, لیکن ظاہر سی بات ہے مشکل ہے. تو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو یہاں تک آئے اور اب موقع ہی نہیں ملا. بہت آسانیاں ہیں دوستو اس مبارک دین کے اندر. تو اس کے قریب یا اس کے سیدھ میں جگہ مل جائے اور وہاں کھڑے ہو کر انسان اللہ سے دعا کر لے, عاجزی کر لے, تو ایسا ہی ہے جیسے اس نے ملتزم پر کیا ہو, کوئی پریشانی کی بات نہیں. جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ملتزم جو ہے نا, اس کی سیدھ کے اندر اس طرح ہے, یہ سیدھ کی جو دیوار آ رہی ہے نا, اس پیچھے آپ کو جہاں بھی جگہ مل جائے, یہ والی گرین لائن مراد نہیں ہے, یہ جو دوسرا ایرو جا رہا ہے نا, اس سیدھ کے اندر جہاں بھی پیچھے تک آپ کو جگہ مل جائے وہاں کھڑے ہو کر کے آپ اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ تو یہ ملتزم کی جگہ ہے, اور اس کو آپ ذہن میں بٹھا لیں تاکہ آئندہ مغالطہ نہ ہو اور دروازے کو ملتزم کا حصہ انسان نہ سمجھے. جی تیسری بات, باب الکعبہ یعنی خانہ کعبہ کا دروازہ. جس طرح ہر قیمتی جگہ اور مکان کا ایک دروازہ ہوتا ہے, یہ تو دنیا کا اصول ہے. جس جگہ کا دروازہ نہ ہو اور کھلی دیواریں پڑی ہوئی ہو تو سمجھ جائیں کہ ابھی تک کچھ آبادی نہیں ہوا یا بے قدر بے قیمت چیز ہے. قدر و قیمت والی جگہ کا دروازہ ضرور ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے گھر کا بھی دروازہ ہے جو باب کعبہ کہلاتا ہے. جو کیا کہلاتا ہے دوستو؟ باب کعبہ. کعبہ شریف کا دروازہ بھی بڑی امتیازی شان کا حامل ہے, جس کی زیبائش اور آرائش کی ہر دور میں کوششیں ہوتی رہی, اس لیے کہ یہ اللہ کے گھر کا دروازہ ہے. انسان جس طرح اپنے گھر کے دروازے کو مضبوط کرتا ہے, محفوظ کرتا ہے, اس کو رنگ دیتا ہے, اس کو خوبصورت بناتا ہے, تو بھئی اللہ کے گھر کی نسبت جس ذات کی طرف ہے وہ دروازہ بھی خوبصورت ہونا چاہیے. اس لیے ہر زمانے میں اس کی کوششیں ہوتی رہی. یہ خانہ کعبہ کے دروازے کی ایک شکل ہے. چونکہ اس کے اوپر عام طور پہ غلاف ہوتا ہے, اور غلاف کا وہ حصہ جو دروازے کے اوپر آتا ہے جیسے آپ کے سامنے ہے, تو عموماً اس پر بہت بڑی تعداد میں آیات, قرآن کریم کی مختلف آیات اس کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے. جی یہ دیکھیں, یہ بالکل صاف دروازہ ہے, اور یہ اس وقت بالکل جو تازہ دروازہ ہے وہ اس حالت میں ہے. آگے بات آئے گی کہ خالص سونے کا بنایا ہوا دروازہ. جی اب باب کعبہ کی مختصر تاریخ اور احوال. خانہ کعبہ پر دروازہ بنانے کا سلسلہ کب اور کس نے شروع کیا اور اس کی کیا ترتیب رہی دوستوں؟ بہت غور سے سنیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو زمین کے برابر مشرق کی طرف دروازہ رکھا, یعنی بالکل نیچے زمین کے ساتھ جڑا ہوا تھا, لیکن نہ اس میں چوکھٹ تھی اور نہ کیواڑ تھا. بس ایک دروازے کی جگہ جیسے ہوتی ہے نا, ایک جگہ راستہ بنا ہوا تھا, لیکن اس دروازے کی نہ کوئی چوکھٹ تھی اور نہ اس میں کوئی کیواڑ وغیرہ لگا ہوا تھا, کھلا ہوا تھا. پھر یہ سلسلہ کب شروع ہوا؟ اب آپ دیکھیں گے تاریخ کو دوستو. نمبر 1, بعض روایات میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام, یہ حضرت شیس علیہ السلام کن کے بیٹے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے. سب سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت انوش. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ انوش. انہوں نے دروازہ بنایا. بعض نے فرمایا کہ بنو جرہم قبیلہ جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی, انہوں نے سب سے پہلے دروازہ بنایا. لیکن علامہ ازرقی, اور یہ وہ علامہ ازرقی وہ شخصیت ہے کہ جنہیں خانہ کعبہ اور بیت اللہ اور مکہ کی تاریخ پر انتہائی مہارت حاصل ہے, ان کی بات انتہائی مستند ہوتی ہے. تو علامہ ازرقی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ, اور ابن خلدون جو بہت بڑے مورخ گزرے,
ان کی رائے یہ ہے کہ شاہ تبع یمنی نے سب سے پہلے دروازہ بنایا اور اس کے لیے تالے چابی کا بھی انتظام کیا، اور یہی قول راجح ہے، یہی قول۔ تو اب اگر سوال ہو جائے دوستوں کہ خانہ کعبہ کا سب سے پہلے دروازہ کس نے لگایا راجح قول کے مطابق، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ شاہ تبع یمنی نے بنایا۔ جی، یہ پہلا دروازہ تھا۔ نمبر 2، 700 سال تک شاہ تبع کا یہ دروازہ قائم رہا، جس کا ایک کیواڑ تھا۔ کیواڑ سمجھ رہے ہیں نا دوستو؟ جی، قریش نے جب تعمیر کی تو 2 کیواڑ بنا دیے، جیسے ہوتے ہیں 2 پلے بنا دیے اس کے، اور یہ دروازہ زمین سے 6 فٹ اونچا تھا۔ پہلا والا دروازہ بالکل زمین سے لگا ہوا تھا اور ایک کیواڑ تھا، لیکن قریش نے 6 فٹ دروازہ اوپر بھی کیا اور اس کے 2 کیواڑ بنا دیے۔ تیسرے مرحلے میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں دروازہ بنایا تو اس کو دوبارہ زمین کے برابر کر دیا، یعنی اوپر سے اس کو نیچے لے آیا۔ چوتھے مرحلے پہ حجاج ابن یوسف نے، یہ ایک ظالم بادشاہ تھا، اس نے اپنے دور میں خانہ کعبہ کا دروازہ بنایا اور اس کو زمین سے کتنا اونچا کر دیا؟ 9 فٹ اونچا کر دیا۔ قریش نے 6 فٹ اونچا کیا تھا، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ پھر نیچے لے آئے، حجاج ابن یوسف 9 فٹ اونچا لے گئے اس کو۔ 5ویں مرحلے میں باب کعبہ کی تزئین، نقش و نگار اور خوبصورتی کا کام شروع ہوا۔ 4 مرحلوں تک دروازے تو لگے لیکن سادہ دروازہ ہوتا تھا، سادہ، اس پہ کوئی نقش و نگار نہیں تھے۔ 5ویں مرحلے میں یہ کام شروع ہوا اور ہر بادشاہ نے اس میں اپنے اپنے زمانے میں خوب کردار ادا کیا، اس لیے کہ بہرحال جیسے بھی لوگ تھے لیکن وہ چاہتے تھے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کے معاملات میں بھی ہمارا ایک نام ہو، تو انہوں نے اللہ کے گھر کے دروازے کو بڑا خوبصورت بنانے کا کام شروع کیا۔ یہ 5واں مرحلہ تھا۔ جی، نمبر 6، چھٹے مرحلے میں کیا ہوا؟ بالآخر 1370 ہجری بالمطابق 1951 میں، وہ اسی صدی کی بات ہوگی، ابھی پاکستان بننے کے 4 سال بعد، سعودی فرمانروا ملک عبدالعزیز ابن عبد الرحمن الفیصل نے سونے اور چاندی سے مزین دروازہ بنا ہوا دروازہ نصب کروا دیا، جو 29 سال تک رہا۔ بات سمجھ میں آ گئے؟ 1951 میں نصب کیا اور یہ کتنے سال تک رہا؟ 29 سال تک رہا۔ 1980 میں شاہ فہد ابن عبدالعزیز نے، جس نے سب سے زیادہ سعودی عرب پر موجودہ حکمرانوں میں حکومت کی، اور یہ وہ بادشاہ تھا، میں نے پہلے بھی عرض کیا، کہ جس نے کہا کہ میرے نام کے ساتھ خادم الحرمین الشریفین لگایا جائے، اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اس شاہ فہد بادشاہ نے حرمین کی سب سے جاندار خدمت کی۔ اس نے نیا دروازہ نصب کیا جو ابھی تک آب و تاب سے قائم ہے اور اس کی جاذبیت دور سے محسوس ہوتی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس وقت جو خانہ کعبہ کا دروازہ آخری مرتبہ لگا وہ کس سن میں لگا؟ 1980 میں لگا، خالص سونے کا بنا، اور شاہ فہد ابن عبدالعزیز نے لگایا، اور یہ اس وقت سے لے کر آج 2024 یعنی 44 سال پورے ہو رہے ہیں، اور یہ دروازہ اسی بادشاہ کے نام کا قائم ہے، اور بڑے ہی خوبصورت دیدہ زیب انداز سے اس کو قائم کیا گیا ہے۔ جی، اب آپ دیکھ سکتے ہیں خانہ کعبہ کے جو دروازہ آپ کو مختلف مراحل کے دروازے ہیں، اس میں سال بسال کے اعتبار سے فرق ہے۔ جی 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 جی، آپ دیکھ سکتے ہیں دروازے بدلے ہیں لیکن اتنا وہ مزین انداز نہیں تھا۔ یہ بعد میں شاہ فہد کے دور کا دروازہ، یہ جو اس وقت بھی جب ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو یہ وہی دروازہ 1980 کا قائم کیا ہوا ہے، اور جب خانہ کعبہ کے اوپر غلاف ڈالا جاتا ہے دوستو تو پھر اس کا تقریباً اکثر حصہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ چھپ جاتا ہے اس کے پیچھے۔
یہ دیکھ سکتے ہیں دوستوں. جی اب اس دروازے کے اندر قفل یعنی تالا اور چابی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے نا، وہ بھی لگا ہوا ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے. جی ختم. تو آج کی مجلس کے اندر کتنی چیزوں پہ بات ہو گئی دوستو؟ 2 چیزوں پہ. کون کون سی؟ ملتزم پہ اور باب الکعبہ پہ بات ہو گئی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کو اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیں. آئندہ جو مجلس نمبر 7 ہماری آ رہی ہے اس میں ہمارا موضوع 2 باتیں ہوں گی. ایک مصلی جبرائیل، مسجد حرام کے اندر ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں مصلی جانتے ہیں نا؟ مصلی کس کو کہتے ہیں؟ جائے نماز کو. وہ جگہ جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو امامت کروائی ہے، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. اور دوسرا حتیم جو خانہ کعبہ کی ایک جانب ایک گول دیوار جو ہے وہ بنی ہوئی ہے مستطیل شکل کے اندر، اس حتیم کی کیا حقیقت ہے اور کیا فضیلت ہے، اس 2 پر انشاءاللہ ہم مجلس نمبر 7 میں بات کریں گے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی. ہماری مسجد کے ایک پرانے اور بزرگ نمازی کا گزشتہ کل انتقال ہوا ہے. دعا فرمائے اللہ پاک ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی کامل و مکمل مغفرت فرمائے. جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اس مجلس میں ہیں، مسجد کے جتنے بزرگ احباب نمازی یا محلے میں بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. ہمارے چھوٹے چچا بیمار ہیں، اسپتال میں داخل ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عاجل نصیب فرمائے. تمام پریشان حالوں کی پریشانی اللہ پاک ختم فرمائے. قبلہ اول فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی، شام کے مسلمانوں کی، کشمیر کے مسلمانوں کی اللہ پاک بھرپور مدد و نصرت فرمائے. ہمارے ہاں بیرون کی جماعت آئی ہوئی ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کے آنے کو ہم سب کے لیے، ہماری مسجد کے لیے، ہمارے پورے علاقے و شہر اور ملک کے لیے باعث خیر و برکت و سعادت فرمائے. ان جماعتوں کی نقل و حرکت سے اللہ پاک پورے عالم کے اندر ہدایت اور خیر کے فیصلوں کو عام اور تام فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.